الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پرفتن دور میں کافی مشکلات کا سامنا ہے عوام کو، اور ان میں سے جو معاشرے کے اندر زیادہ تر مشکلات ہیں وہ والدین کو ہیں کہ جن کی بچیاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، اور اس دور میں تو اکثر گھر ایسے ہی پڑے ہیں۔ لڑکے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ وہاں سے کریں گے کہ جو جہیز میں جناب عالی گاڑی بھی لائے، موٹر سائیکل بھی لائے، ٹی وی بھی لائے، گھر کا سامان بھی لائے جہیز میں۔ اور لڑکی والے جو ہیں وہ اس سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ وہاں ہو جائے جہاں جناب عالی بہت زیادہ اے سی لگے ہوئے ہوں، گاڑیاں ہوں، لڑکا مال ہو، جناب عالی پیسے پا والا ہو۔ یہ سوچیں ہیں کہ جو عوام کو لے کر ڈوب گئی ہیں، یہ وہ سوچیں ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہو تو رشتہ کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھو کہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، اس کے مال کو نہ دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مال دے کر رشتہ کرو گے نا تو بچی کے اوپر تنگ دستی آئے گی۔ مال دے کر رشتہ کرو گے تو کبھی بھی مال دے کر رشتہ نہ کریں۔ میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں اور ایسے جناب علی لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بس یار ہمارا رشتہ ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے۔ غریبوں سے رشتہ ہوا اور ایسا رب نے جناب علی چار چاند لگائے، کیا ہی باتیں۔ دینے والی تھی وہ ذات ہے نا یار، پھر کیوں آگے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیسے کو مت دیکھیں۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو بالغ بچی ہوتے ہی اس کا رشتہ کر دے۔ تو دوست پیسے کو مت دیکھیں۔ اور اس دور میں جو لڑکے ہیں، لڑکے بھی اس جناب علی نظام میں ہے کہ بس ہم وہاں سے شادی کریں گے جو جہیز میں گاڑی لے کر آئے گی۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے، دور رہا جائے ایسی سوچ سے۔ تو میری یہ نصیحت ہے، لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے، ایسی باتوں کو چھوڑ دیں۔ بس رب کی رضا کے لیے، سنی صحیح العقیدہ ہے، دیندار ہے، تھوڑا موٹا پیسہ ہے اس کے پاس، بس 2-4 ٹائم کے کھانا کھلا سکتا ہے، رشتہ کر دیں۔ مولا فضل فرمائے گا انشاءاللہ، دینے والی وہی ذات ہے۔ تو آج میں وظیفہ ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ جن کی بچیاں ہیں اور رشتے نہیں ہوتے، تو وہ والدین جو بھی ہیں اس وظیفے کو، بچیوں کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں یا بھائی ہیں، تو اس وظیفے کو وہ سب کر سکتے ہیں۔ اور سب کو میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت بھی عام ہے، اجازت بھی عام ہے اس وظیفے کی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر جس نے کرنا ہو تو وہ کمنٹ میں بتائے گا، تو پھر اس کو ہم شرائط بھی بتائیں گے، یا پھر فون کر لیں یا کمنٹ میں اجازت لے لیں، ہم اس کو شرائط بھی دیں گے اس کی۔ تو لڑکی کے والدین یا سرپرست کوئی بھی بندہ بھی عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو، صرف یا لطیف ہو پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک بھی پڑھنے ہیں، جتنی مرضی ہو سکے 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 10 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 5 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیں، اپنی جناب دل کے مطابق ہے۔
پہلے بھی درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، درمیان کے اندر 150 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ چند دن یہ وظیفہ کریں، چند دن، انشاءاللہ العزیز جو رب چاہے گا اس کی مرضی کے مطابق بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔